بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری ہر دعا قبول ہو، میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، جو میں رب سے مانگوں وہ مجھے مل جائے اور میری کوئی دعا رد نہ ہو۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کچھ کلمات ایسے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ جن کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ جب ان اسماء کے ساتھ دعا مانگی جائے، اذا دعی فاجاب، جب مانگا جائے تو اللہ قبول کرتے ہیں، واذا سئل فاعطى، اور جب ان اسماء کے ساتھ سوال کیا جائے فاعطى، تو اللہ دیتے ہیں، جو اللہ سے مانگے وہ مل جائے گا۔ وہ اسماء کون سے ہیں؟ خود بھی سنیے اور دوسرے دوستوں کو، احباب کو بھی شیئر کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے، اور اگر کوئی بات اچھی لگے تو اس کی حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے، کمنٹ ضرور کیجیے، اور اگر اصلاح کی ضرورت ہو تو اصلاح بھی ضرور کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تو وہ کون سے اسماء ہیں کہ جن کی برکت سے اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور دعا رد نہیں ہوتی؟ کہ جب آدمی مانگے گا تو اللہ ضرور دیں گے۔ مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ تو وہ اسماء، سب سے پہلا ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، ایک یہ ہے۔ دوسرا ہے الف لام میم مَاللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، اور تیسرا ہے اللہم انی اسألک بِأَنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور چوتھا ہے اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہم انت المنان کے بعد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام۔ تو ان چار اسماء میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ دعا مانگیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ضرور قبول ہوگی۔ تو یہ اسم اعظم ہیں، ان کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ تو اسم اعظم کے ساتھ مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے چاروں نام آپ ایک دعا میں بھی ان دعاؤں اپنی دعاؤں میں شامل کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد درود پاک پڑھیے جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھ کر اس کے بعد اپنی حاجت مانگیے، اپنی دعا مانگیے، جو اللہ سے مانگنا ہے گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ دعا مانگیے، اللہ رب العالمین ضرور قبول فرمائیں گے۔ لیکن شرط ہے کہ انسان عاجزی کے ساتھ مانگے۔ وضو کیا ہے، وضو کر کے قبلہ رخ بیٹھ کے تو یہ اسماء پڑھے، اور اس کے بعد ان اسماء کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس پہ درود پاک بھیجیے، اور اس کے بعد اپنی حاجت کا سوال کریے، اللہ سے مانگیے، وہ اللہ دینے والا ہے۔ وہ اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے بندے کے بہت قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ ہم مانگے تو صحیح، عاجزی انکساری کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، دل کے پیالے کو خالی کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک بھیج کر
دعا مانگیے، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اور جب اپنی حاجت مانگ لیں اور اس کے بعد آخر میں پھر ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، تو جس دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھ لیا جائے، درود پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ بھیج دیا جائے، تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ کے ہاں قبول ہی قبول ہے۔ اور اللہ رب العالمین درود پاک کو قبول کر لیں اور درمیان میں جو ان دونوں کے دعا ہے وہ قبول نہ کریں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ اللہ اتنے شفیق اور رحیم ہیں کہ جب وہ درود پاک کو قبول کریں گے تو ان دونوں درودوں کے درمیان میں مانگی گئی دعا کو بھی ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کی ہر جائز حاجت کو، دعا کو قبول فرمائے۔